اعلان نبوت کا 13واں سال چل رہا تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش اور اس مہینے کی تاریخ ایک ہی دن پڑی۔ وہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ پیر کا دن اور صبح صادق کا وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر ایک ایسا عظیم الشان تحفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ پوری کائنات میں، پوری مخلوقات میں یہ تحفہ کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اپنے چنندہ اور محبوب رسول کی برتری تمام عالم میں ظاہر فرمائے اور ظاہر فرمائے کہ یہ میرا رسول تمام رسولوں میں، تمام نبیوں میں برتر و بالا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص عالم بے حجاب میں بلا کر معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی جدائی بار ہو گئی تو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا؟ دراصل یہ تصور اور خیال کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے سے دور ہی کب کیا تھا جو اپنے پاس بلاتا۔ معراج شریف کی حقیقت یہ ہے کہ تمام عالم میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات باصفات کے ساتھ موجود ہے، مگر اس کی ذات خاص بے حجاب اس عالم فانی سے باہر سدرۃ المنتہا سے آگے لا مقام عرش معلیٰ سے اوپر جلوہ افروز ہے۔ وہ عالم لا مقام بے حجاب ہے، اس جگہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ وہ عالم اس عالم سے حجاب میں ہے، اس عالم اس عالم کے لیے بے حجاب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو اپنا دیدار کرائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ لن ترانی، یعنی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ضد سے مجبور ہو کر اس امر پر زیادہ اصرار کیا تو اس عالم بے حجاب کا اس عالم فانی میں کوہ طور کی طرف سے سب سے چھوٹی سوئی کے نقوے کے برابر معمولی سا شگاف کر کے جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی ذات خاص کے انوار حق کی تجلی کی تو ہوا یہ کہ کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے جل کر کولا ہو گیا۔ قوم موسیٰ جو اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھنا چاہتی تھی جل کر خاک ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات خاص کو عالم فانی سے حجاب میں رکھتا ہے۔ اس با حجاب عالم میں اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ادھر چلا جائے تو جل کر خاک ہو جائے، اس لیے ادھر کوئی نہیں جا سکتا۔ انسان یا جن تو کیا، کسی فرشتے کو بھی یہ طاقت نہیں کہ کوئی اس لا مقام میں جائے۔ البتہ اگر کسی کو بلانا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ بہرحال اس مرتبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور انہیں وہاں بلوایا تاکہ اس بے حجاب عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بے حجاب عالم میں اپنا جمال دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی اعزاز آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور ان کو اپنے قرب خاص میں بلا کر تمام کائنات کی کل مخلوقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کا اظہار فرما دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے ساتھ نہیں روح کے ذریعے معراج کی ہے، کیونکہ اپنے پورے جسم کے ساتھ کوئی بھی آسمان کی طرف جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اوپر خلا میں ایک آتشی کرہ ہے جس کو پار کر کے جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یاد رہے کہ یہ عقیدہ فاسد ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں اپنے کامل جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ افسوس ہے ان لوگوں کی عقل پر کہ وہ اللہ رب العزت کی قدرت پر کامل یقین نہیں رکھتے۔ کیا وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ اگر اللہ چاہے تو برف جلانے لگے اور آگ ٹھنڈک پہنچانے لگے، پھر تو آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بلکہ ان کی روح کو ڈالا گیا ہوگا، کیونکہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، اس لیے آگ میں کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر افسوس ہے ان کی عقل پر
کہ وہ گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے کچھ چاہے وہ اس کے لیے ویسا نہ کر سکے جیسا کہ وہ چاہتا ہے؟ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی مسافت انسانی جامے میں بھلا ایک لمحے میں کس طرح ممکن ہے، تو جو ایسا سوچتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کامل قدرت والا ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کامل جسم اطہر کے ساتھ ہی معراج شریف کرائی تھی۔ معراج شریف کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضور پاک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ کفار مکہ کی طرف سے بے انتہا دشمنی کا دور تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رات کسی ایسے مقام پر پہنچا دیتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں رہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کہاں ہیں۔ گھر میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کسی سے ڈرتے نہیں تھے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں سختی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے منع فرما دیا تھا۔ ہاں، یہ عہد ضرور تھا کہ اگر کسی نے رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر زندگی بیکار ہوگی، کفار مکہ سے آخری دم تک لڑ کر اس کا انتقام لیا جائے گا۔ یہ مسلمان ایک قبیلے کے نہیں تھے بلکہ مختلف قبیلوں سے تھے۔ ان میں سے کسی بھی خاندانی مسلمان کی شہادت کا مطلب تھا عرب کو جنگ کی آندھی میں جھونک دینا۔ اس لیے کوئی بھی کافر دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، سوائے اس کے کہ ان پر پتھر برسانا، گالی دینا، ان کے پیچھے بے ہدہ لڑکوں کو لگا کر تالی پٹوانا، شور مچوانا، ہو ہلہ کروانا کافروں نے اپنا معمول بنا رکھا تھا۔ کمزور طبقے کے مسلمانوں کو شہید کرنے میں انہیں کوئی گریز نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کو پوشیدہ رکھا جاتا تھا۔ معراج شریف کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف رکھتے تھے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین سے فارغ ہو کر مسجد حرام میں خانہ کعبہ کی جگہ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے کہ دو فرشتے ان کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک خود حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سونے کا تشت تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل باہر نکالا اور پھر اسے آب زمزم سے دھویا۔ اس کے بعد اس تشت سے ایک نورانی موتی لے کر اسے دل میں رکھ کر دل کو اس کے مقام پر رکھ کر سینہ سالم کر دیا۔ یہ سب کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا۔ اس وقت وہ نہ تو سوتے تھے اور نہ وہ بے ہوش تھے۔ اس وقت جو موتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رکھا گیا تھا یہ ایک بہت خاص موتی تھا، یہ خالص نور کا بنا تھا۔ اسے اس کے وقت پر اس کے مقام پر پہنچا دیا گیا۔ پھر جب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، اس رات کی صبح صادق کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مقدس منور سواری جو گھوڑے کی طرح دکھتی تھی لے کر آئے۔ اس سواری کا رنگ بہت سفید اور نورانی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے، گھر کے دروازے سے باہر آئے، باہر کھڑی سواری پر سوار ہوئے۔ اس سواری کا نام براق تھا۔ براق برق کی جمع ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ وہ سواری بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی۔ یہ سواری اتنی تیز تھی لمحے بھر میں آسمانوں کی دوری طے کرتی تھی، جبکہ پہلا آسمان اللہ کی 500 سال کی دوری پر ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی ان 500 سال کی مسافت کا کیا مطلب ہے۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 5 سال لگاتار چلے تو وہ پہلے آسمان پر پہنچ جائے گا، نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے 500 سال سال نوری۔ سال نوری کا مطلب ہے روشنی اپنے مقام سے چل کر ایک سال میں جتنی دور پہنچے اس مسافت کے بیچ کی دوری کو ایک سال نوری کہا جاتا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ روشنی اپنے مقام سے چل کر ایک ثانیہ یعنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل دوری پہنچ جاتی ہے۔ جب یہ روشنی ایک ثانیے میں اتنی دوری طے کرتی ہے تو پھر یہ روشنی ایک سال میں کتنی دور پہنچے گی؟
اس طرح ایک سال میں جتنی دور یہ روشنی پہنچے گی یہی دوری سال نوری کہلاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ تو ہمارے پیمانے کی بات ہے، جبکہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے پیمانے الگ ہیں۔ پہلے تو یہ جانیں کہ جب ہماری زمین کے 50,000 سال پورے ہوتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کا ایک دن پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں دکھنے والی یہ عام روشنی جس دوری کو 1000 سال میں پار کرتی ہے، اس دوری کو اللہ تعالیٰ کی خاص روشنی یعنی خاص نور ایک دن میں پار کر لیتا ہے۔ اس طرح 500 سال کی مسافت کا مطلب ہے اللہ کے 500 سال والی سال نوری کی مسافت۔ اس طرح آپ حساب لگا لیں کہ پہلا آسمان کتنی دوری پر ہے۔ یہ دوری خاص طرح کی سواری پر ہی پار کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو اس زمین پر مجسم کر کے بھیجا تھا۔ یاد رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اسے انسانی جسم میں مجسم کر کے بھیجا ہے تاکہ یہ نور ہمارے لیے کامل ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اس نور نے اس زمین پر ایک انسان کی حیثیت سے ہی زندگی بسر کی ہے، ورنہ کہاں اللہ کا نور اور کہاں ہم عام بندے۔ اتنا سب کچھ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ چونکہ اللہ کا نور انسانی جسم میں مجسم تھا، اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نور کا موتی رکھا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی زبردست رفتار کا کوئی اثر نہ پڑے۔ پھر برق کی جمع براق پر سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کا سفر شروع کیا۔ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف نور ہیں، مجسم نہیں، اس لیے انہیں کسی بھی سواری کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق کے ساتھ پرواز کرنے لگے۔ اس سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں لے جایا گیا۔ وہاں تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خدا مصلی پر پہنچے۔ تمام انبیاء اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھی کو 2 رکعت نماز ادا کرائی۔ اس سفر پر تمام فرشتے، انبیاء اور رسول علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر سبھی فرشتے، سبھی نبی اور رسول ودا ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی سیر کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس کے دروازے پر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مسجد کے ایک دروازے کے حلقے سے براق کو کھولا جسے وہاں باحکم خدا باندھا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق آسمانوں کی طرف پرواز کرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلا کی سیر کراتا ہوا اجرام فلکی کے بیچ تمام خلا پار کر کے یہ سبھی پہلے آسمان کے قریب پہنچے۔